بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اور اطاعت رسول۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ یہ وہیں مسجد سے باہر اسی جگہ بیٹھ گئے اور خطبہ ختم ہونے تک وہیں بیٹھے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا شوق تمہیں اور زیادہ نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور اطاعت رسول۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت مسجد کے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ یہ سنتے ہی وہیں پر بیٹھ گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے عبداللہ اندر آ جاؤ۔ صحابی رسول کا محبوب کی ناگواری کو محسوس کر کے خطبے کو گرا دینا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک اونچا خطبہ دیکھا تو پوچھا، یہ کس کا ہے؟ آپ کے صحابہ نے عرض کیا، فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے اور آپ نے دل میں یہ بات رکھی۔ کسی دوسرے وقت وہ انصاری صحابی حاضر خدمت ہوئے اور لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا اور سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ چند بار ایسے ہی ہوا کہ وہ سلام کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کر لیا کرتے۔ آخر وہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے اعراض کر رہے ہیں۔ انہوں نے صحابہ سے اس کی وجہ پوچھی اور یوں کہا، اللہ کی قسم میں آج اللہ کے رسول کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار پا رہا ہوں، خیر تو ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے ہوئے تھے تو تمہارا خطبہ دیکھا تھا۔ یہ سن کر وہ انصاری صحابی فوراً گئے اور خطبے کو گرا کر
بالکل زمین کے اس طرح برابر کر دیا کہ نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی نہیں کیا، یعنی بتایا بھی نہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جگہ گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں وہ خبہ نظر نہ آیا۔ آپ نے پوچھا اس خبے کا کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا خبے والے انصاری صحابی نے آپ کے اعراض کرنے کی وجہ سے انہوں نے اس خبے کو گرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے مگر وہ تعمیر جو سخت ضروری اور مجبوری کی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا کمال اتباع۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک دفعہ حج کیا اور حج کے بعد واپسی میں ہم لوگ ساتھ تھے۔ آپ اونٹ پر سوار ہوئے، چلتے رہے، ہم بھی ساتھ چلتے رہے۔ درمیان راستے میں ایک جگہ اونٹ والے سے کہا اونٹ کو بٹھا دو۔ اس نے اونٹ کو بٹھا دیا، آپ اترے اور ذرا دور چلے گئے، پھر ایک جگہ اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی پیشاب کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد واپس آئے اور فرمایا کہ چلو۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی ہے، فراغت کے بعد وضو کریں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ بات یہ ہے کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی راستے پر سے گزر رہا تھا تو آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ اپنی ضرورت پوری فرمائی تھی جہاں میں جا کر بیٹھا تھا۔ مجھے اس وقت تو پیشاب نہیں آیا مگر میں نے سوچا کہ آپ کی اس میں بھی اتباع کر لوں، لہذا مشابہت نبوی کے لیے صرف وہاں جا کر بیٹھ کر آیا ہوں۔ یہ ہے محبت کا کرشمہ اور اس کو عشق کہتے ہیں، اور اتباع اور مشابہت نبوی کامل طور پر ہو اور ہر چیز میں ہو۔ صحابی کا حکم رسول سن کر فوراً اطاعت رسول۔ حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا خریم اسدی بہت اچھا آدمی ہے اگر اس میں دو باتیں نہ ہوں، ایک تو اس کے سر کے بال بہت بڑے ہیں، دوسرے وہ لنگی ٹخنوں کے نیچے باندھتا ہے۔ حضرت خریم رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا تو فوراً خینچی لے کر بال کانوں کے نیچے سے کاٹ دیے اور لنگی آدھی پنڈی تک باندھنا شروع کر دیا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا عشق رسول۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت میں یہ حال ہو گیا، ایک دفعہ حاضر خدمت ہوئے اور رنگ بدلا ہوا تھا اور جسم کمزور ہو گیا تھا اور چہرے پر غم کے آثار نمایاں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثوبان تمہارا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا نہ مجھے کوئی نقصان ہوا ہے اور نہ جسم کے کسی حصے میں مجھے تکلیف ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب میں آپ کو نہیں دیکھتا تو بے قرار ہو جاتا ہوں اور شدید گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں، اور جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں اور آپ سے مل نہ لوں قرار نہیں آتا۔ جب میں نے آخرت کا معاملہ سوچا تو ڈر ہوا کہ میں وہاں آپ کو دیکھ نہ سکوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ انبیاء کرام کے ساتھ بلند ترین مقام پر ہوں گے، اور میں اگر جنت میں داخل ہوا بھی تو آپ کے درجے سے کم درجے پر رہوں گا، اور اگر جنت میں داخل نہ ہو سکا تو پھر کبھی بھی آپ کو دیکھ نہ سکوں گا۔ یہ سوچ کر مجھ کو غم ہو گیا اور یہ حالت میری ہو گئی۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے رقعے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکری کو کھلا لیا۔ ایک مرتبہ ہشام ابن عبد الملک نے امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پیغام بھیجا
کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مناقب یعنی ان کی تعریفیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی برائیاں لکھ کر میری طرف ارسال کر دے یعنی بھیج دے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پر ہشام نے پیغام لکھا تھا خاصد سے لیا اور بکری کے منہ میں ڈال دیا، پس بکری نے وہ کاغذ کا ٹکڑا کھا لیا۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے خاصد کو کہا کہ تم خلیفہ سے کہہ دینا جو کچھ میں نے تمہارے سامنے کیا یہی اس کا جواب ہے۔ پس خاصد واپس ہو گیا، لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد پھر لوٹ آیا اور کہنے لگا خلیفہ نے قسم کھائی تھی اگر تو میرے پاس جواب لے کر نہ آیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ خاصد نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ سے میری سفارش کر دیں۔ بھائیوں نے امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کو جواب لکھنے پر راضی کر لیا۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے خط کا جواب یوں لکھا: اما بعد، اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں دنیا بھر کی خوبیاں ہوں تو اس سے تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچے گا، اور اگر بالفرض حضرت علی رضی اللہ عنہ میں دنیا بھر کی برائیاں ہوں تو تیرے لیے کوئی ضرر نہیں ہے۔ پس تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اپنے نفس میں غور کر اور اپنے اعمال کو درست کر جس کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔